اسی طرح کچھ دل کے اندر بیماریاں ایسی آتی ہیں کہ بندے کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اس کی چھوٹی سی ایک مثال حسد. حسد ہوتی دل میں بیماری، ایویں کسی کو سڑنا، کسی سے جلنا. حسد نعمت پہ ہوتا ہے. ایک آپ کا دوست ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا جاننے والا ہے، اس کو کوئی چیز مل گئی تو آپ اندر ہی اندر سے سڑنا شروع ہو گئے، حسد کرنا شروع کر دیا. حسد کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تسی کہو جی اسی کا تو سڑنا. مومن جلتا نہیں ہے، حسد نہیں کرتا مومن. اب یہ بات کرنا دل میں تمنا اگر آ جائے کہ یا اللہ اینو ہے شاید ابھی یہ کو چلی جاوے، ایک اور روے نا، یہ تو کو نکل جاوے، مینو لب جاوے، ٹھیک ہے نا. یہ پنجابی میں دو جملے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ادھ کو کھو ہو جاوے، مینو لب جاوے، اس کو جی حسد کہا جاتا ہے. کسی کی نعمت کا زوال چاہنا کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے، تو زوال نعمت کی تمنا کرنا یہ حسد ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے غیبتہ، رشک کرنا. رشک یہ ہوتا ہے یا اللہ اس کو دی ہے، واہ اس کو بھی سلامت رکھ، مجھے بھی عطا فرما. اس کی بھی سلامتی کی تمنا کرنا اور اپنے لیے بھی دعا کر دینا یا اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما. تو یہ جائز ہے. غیبتہ جائز ہے، حسد جائز. بولو. اب یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کی نیکیاں ضائع کر دیتی، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب بندہ نیکیاں کرتا ہے. اس کے بارے میں حدیث میں پتہ کیا فرمایا؟ الحسد تأکل الحسنات کما یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اب دیکھیں بندہ ایک طرف نیکیاں کرتا ہے اور دل میں حسد آ جائے تو بندے کی نیکیاں ضائع ہو گئی. تو عمل کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے. عمل کرنے کے بعد اس عمل کو بچا کے رکھنا، اس عمل کو بچانا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اللہ ہمیں خلوص کی نعمت عطا فرمائے. ایک حدیث آج ہم سنیں گے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کو لکھا. کچھ ایسے کام ہیں جو بندے کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے. دیکھیں میں اور آپ بھی اس راستے پر ہیں کہ منزل ہم سب کی ایک ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کے محبوب کی رضا ہے، آخرت کی طرف جا رہے ہیں، قبر ہمارا ٹھکانہ ہے. تو راستہ منزل ہم نے جانا ایک ہی جگہ پہ ہے. اس راستے میں بعض ایسے مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والے کام راستے میں آ جاتے ہیں. اگر بندے میں وہ آ گئی چیزیں تو بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو پہلے ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. جب بندے کو علم ہوگا تو پھر بندہ اس سے بچے گا بھی. ہو سکتا ہے یقیناً سنتے رہتے ہوں گے آپ یہ حدیث سماعت فرمائیں. نبی مکرم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ فرمان جس کی روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. کتنی چیزیں؟ 7 ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو ہلاک کر دینے، موبقات تباہ کر دینے والی ہیں، ہلاک کر دینے والی. اجتنبوا فرمایا اجتناب کرو، ان سے بچو. اب وہ کون سی ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ نے عرض کی آقا ما ہن، وہ کون سی 7 چیزیں ہیں جو بندے کو تباہ کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی ہیں؟ تو نبی مکرم علیہ السلام نے وہ 7 چیزیں بیان فرمائی. نمبر 1 ارشاد فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. دیکھیں شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس جیسا سمجھنا، یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا. عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ بولو. اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق ہے. اگر کوئی کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے تو وہ بندہ مشرک ہے. وہ بندہ کیا؟ بولو. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. شرک ظلم عظیم ہے، اس کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. تو یہ موبقات میں سے بھی ہے کہ کسی غیر خدا کو خدا کا شریک بنانا. اب اس میں سادہ لفظوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں
کس میں بولو؟ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں. کسی کو اس جیسا سمجھنا، اللہ جیسا سمجھنا. مجھے آگے زیادہ طویل بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے چاہے نبی پاک علیہ السلام ہم ان کو اللہ جیسا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ. بولو نا. نہیں، مسلمان سے یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھو سب سے بڑے نبی اور نبیوں کے امام اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، ہم ان کو بھی خدا جیسا نہیں مانتے. نہ صفات میں اللہ کا شریک مانتے ہیں، نہ ذات میں، نہ خدا جیسا ان کو مانتے ہیں. تو جب حضور سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد، ہم ان کو خدا کے کسی صفات کے اندر اللہ کا شریک نہیں مانتے، تو ولیوں کو کیسے ہم اللہ کا شریک کریں گے؟ پہلی بات یہ جو شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں نا، مشرک نے سنی سارے شرک کرتے، دربارہ تو شرک ہو رہا. شرک پہلے سمجھا جائے. اللہ کا شریک بنانا، اللہ کی صفات میں، اس کی ذات میں اس جیسا، جیسے اس کی صفتیں ویسے ہی اس کو سمجھنا. ہم نبی پاک علیہ السلام جو سب سے بڑے، ان کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، تو کسی ولی کے بارے میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب بابے جی وقار یاد رکھیے گا، علم نہیں ہوتا، کسی پہ شرک کا فتویٰ 2 منٹ میں جڑ دیا جاتا ہے. فیس بک دیکھ لیں آپ، ٹک ٹاک دیکھ لیں آپ، یوٹیوب دیکھ لیں آپ، کوئی بھی کوئی مزار پہ کھڑا ہے نا، دعا مانگ رہا ہے، ایسے منہ اس کا مزار کی طرف ہے، تو نیچے لکھا ہوتا ہے دیکھو مشرک. اب مجھے بتائیں، کوئی مزار پہ کھڑا ہے، مثلا داتا صاحب ہم گئے ہیں اور داتا صاحب کی قبر کی طرف ہمارا منہ ہے، اور ہم نے ایسے کیا اٹھائے ہیں؟ ہاتھ. اور کیا مانگ رہے ہیں ہم؟ دعا. ٹھیک ہے، تو ایسے دعا مانگ رہے ہیں، تو نیچے ویڈیو میں لکھا ہوتا ہے مشرک. مطلب یہ شرک کر رہا ہے. کتنی بڑی جہالت ہے. مجھے آپ بتائیں، آپ جو بیٹھے ہیں، ہم جب داتا حضور آپ کے مزار پہ کھڑے ہو کے ایسے دعا مانگ رہے ہیں، ہمارا منہ قبر کی طرف ہے، ہم دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. کس سے؟ کیونکہ دعا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے. تو ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں. پھر یہاں پہ پتہ کیا، ادھر حرم میں جائیں، مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، تو وہاں جب گنبد کی طرف ایسے ہاتھ اٹھائیں نا، تو فوری مولوی کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر. وہ بندوں کو نا فوری کہتے ہیں روح الی قبلہ قبلہ قبلہ، یعنی گنبد کی طرف ایسے ہاتھ، قبر کی طرف ایسے نہ کرو، بلکہ کدھر منہ کرو؟ قبلے کی طرف. اچھا، قبلے کی طرف منہ کر لو. بھئی کیوں قبلے کی طرف؟ کیا دعا مانگنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا ہی ضروری ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے، قرآن کی کس آیت میں اللہ نے حکم دیا کہ جب تم دعا مانگو تو تمہارا منہ قبلے کی طرف ہوگا تو تمہاری دعا قبول ہوگی، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ پہلی تو یہ مجھے بات بتائی جائے. ٹھیک ہے، نہیں قرآن کے اندر تمہیں ملے گا، کوئی حدیث پڑھو. نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، دعا میں ہاتھ اٹھانے کے طریقے بتائے. آپ نے فرمایا ہو بھئی دعا قبلے کی طرف منہ ہوگا تو دعا ہوگی، ورنہ دعا ہونی نہیں ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت مبارکہ ہے. قبلے کی طرف منہ کرنا عبادت ہے، ثواب ہے. آپ سب کا منہ کدھر ہے؟ میرا نہیں ہے، میری پیٹھ ہے قبلے کی طرف. تو اب میں کیا گناہگار ہو رہا ہوں؟ بولو نہیں. حالانکہ میں قبلے کی طرف منہ کر، آپ بیٹھے نا قبلے کی طرف منہ کر کے، آپ کو ثواب مل رہا ہے. یہ نیت رکھا کریں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے جب بھی بیٹھیں تو کعبے کی سمت منہ کر کے بیٹھا کریں، اس میں ثواب ملتا ہے. یہ نیکی ہے. لیکن میرا منہ آپ کی طرف ہے، میری پیٹھ ہے قبلے کی طرف، تو کیا میں گناہگار ہوں؟ نہیں، میں نبی پاک کی سنت ادا کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب بیٹھتے تھے واز کے لیے تو آپ کی پشت قبلے کی طرف ہوتی تھی اور چہرہ لوگوں کی طرف ہوتا تھا، تو مجھے بھی ثواب مل رہا ہے. دعا کے اندر بات ذہن میں رکھیے گا، دعا میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں ہے، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہوتا ہے. یہ بات سمجھیے گا، دعا میں قبلے کی طرف منہ کرنا شرط ہے، نماز میں شرط ہے. اگر ہمارا منہ قبلے کی طرف نہ ہوا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو ہم داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے، ہم بابا فرید کے مزار پہ کھڑے ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں. مولوی کہہ رہا ہے شرک کر رہا ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے. دوسری بات، دعا کا قبلہ کیا؟ دعا کا قبلہ بیت اللہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. دعا کا قبلہ کیا ہے بولو؟ آسمان. اگر بیت اللہ قبلہ ہوتا تو ہم دعا یوں مانگتے، ہمارے ہاتھ کدھر ہوتے؟ قبلے کی طرف، ہمارے ہاتھ اوپر ہوتے. نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بتایا، اس میں ہتھیلیاں نبی پاک علیہ السلام نے کدھر کی؟ آسمان کی طرف. تو دعا میں آسمان کی طرف ہتھیلیاں کی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دعا کا قبلہ بیت اللہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے. تو اس لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارا تو بالکل دعا ہاتھ آسمان کی طرف ہے. سامنے قبر داتا علی اجویری علیہ رحمہ کی ہے، اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. حضرات عجیب کا اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ مجھے بتائیں. تو یاد رکھیے گا، یہ وبا چلی ہوئی ہے.
کوئی قبر پہ کھڑا ہے، ماں باپ کی قبر پہ آپ کھڑے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، کوئی چلے گئے ہوں گے، صبح گئے ہوں گے، کوئی ابھی نماز پڑھ کے جائیں گے والدین کی قبر پہ، یا جب بھی آپ جاتے ہیں تو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ دے نہیں تسی؟ بولو نا، مسئلہ جڑی سیدھی گل ہے، دعا مانگ دے ہو تے کوئی تھانوں تے تسی قبر تے اپنے والد کے قبر تے کھڑا ہو کے دعا مانگ تو کوئی بولے مشرک، تو یہ اس کو عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ بات بات پہ شرک شرک شرک، ایک حدیث ذہن میں رکھیں، جڑا کسے دے بارے چ کوئی گل کہے او دے وچ او نہ ہوے، وہ اپنے اوتے پلٹ آندی ہے، وہ اپنے پہ پلٹ آتی ہے۔ کسی نے کسی کو کہا یہ مشرک ہے اور وہ مشرک نہیں ہے، اور وہ مشرک ہے، تو پھر فرمایا دونوں میں سے ایک ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کہا یہ کافر ہے تو وہ اگر نہیں، دونوں میں سے ایک، اگر وہ کافر ہے تو واقعی کافر ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والے پہ کفر پلٹ آئے گا۔ اگر کسی نے کہا یہ حرامی ہے، گالی دی، تو اگر سامنے والا نہیں ہے تو کہنے والے پہ وہ گالی پلٹ آئے گی، وہ ضرور ہوگا۔ اس لیے حضرات ذی وقار، یہ جہالت ہے کہ ایک دوسرے کو صرف قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک ہے اللہ کا شریک بنانا۔ کیا بنانا بولو؟ اللہ کا شریک۔ کیا ہم داتا صاحب کو اللہ کا شریک مانتے؟ کسی پیر فقیر کو مانتے؟ سرکار غوث پاک کو مانتے؟ بولو نا یار، نہیں۔ نبیوں کو؟ اللہ کا شریک ہم کسی کو نہیں مانتے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیا ہے وہ؟ وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر یہ جو ہمارے اوپر ایسے باتیں یہ کرتے نا قبر پرست، یہ کہنے والا خود اس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ تو دوسری بات، تو یہ پہلا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ کیا ہے موبقات میں، کہ شرک کیا ہے، یہ ہلاک کر دینے والا ہے۔ 7 چیزیں ہیں جو بندے کو کیا کر دیتی ہیں؟ تباہ کر دیتی ہیں۔ ان میں پہلا کیا ہے؟ شرک۔ پہلا کیا بولیے؟ شرک ہے۔ اب شرک میں نے آپ کو سادہ لفظوں میں، مزار تے جا کے دعا رب کو کرنا ہے، شرک نہیں۔ اچھا کہتے جی اتنے متھے ٹیک دے انہوں چم بھی لگے، اگر کوئی کندھ نو چم لوے، ٹھیک ہے نا، یا قبر نو بھی کوئی چم لوے، یہ بھی شرک نہیں۔ یہ بھی گل ذہن چ رکھیو، چومنا شرک نہیں، چومنا شرک نہیں ہے۔ قبر نو دیکھو، حالانکہ اعلیٰ حضرت کو پوچھو، آپ نے منع فرمایا کہ تسی قبر نو اللہ علیہ دی نو نہ چومو، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کسے چوم لیا، جا کے قبر نو چوم لیا، یا اتھے جڑی چوکھٹ ہے انہوں چوم لیا، دروازے نو چوم لیا، چوکھٹ تھلے والی نو کہندے آ، تے تھلے والی نو ہی چوم لیا، چوکھٹ نو دہلیز نو چوم لیا، یہ بھی شرک نہیں ہے۔ شرک نہیں ہے، چومنا شرک نہیں ہے۔ یاد رکھو مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، بتوں سے کعبہ بھرا ہوا تھا، تو جو 2 قسم کے پتھر تھے وہاں پہ، ایک وہ پتھر جن کو پوجا جاتا تھا، میرے نبی پاک نے ان پتھروں کو کعبے سے نکال دیا، اور ایک پتھر تھا جسے چوما جاتا تھا، خود اپنے ہاتھ سے اسے کعبے کی نکر میں آپ نے وہاں پہ نصب فرما دیا۔ پوجنا شرک ہوتا ہے، چومنا شرک ہے۔ تو اگر کو جا کے صاحب مزار کے دروازے کو چوم بھی لے، مدینے جا کے حضور کے باب البقی کو چوم بھی لے، یا جالی کو بھی چوم لے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ مجھے بتائیں شرک کیسے ہوا؟ شرک یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کیا کرنی؟ برابری۔ مطلب اگر کسی نے اس کو شرک کہا کہ اس نے اس کو چوما ہے تو یہ شرک ہو گیا، اللہ کا شریک بنایا، کیا مطلب اللہ کو بھی چوما جاتا ہے؟ جو برابری ہو رہی ہے کہ اگر صاحب مزار کو چوما ہے انہیں برابری کر دیتی، اگر تو اللہ کو چوما جا رہا ہے ادھر اس کو بھی چوم لیا تو یہ برابر ہو گیا کام۔ تو عقل کے اندے اللہ تو اس چیز سے پاک ہے، ٹھیک ہے، چومنا بھی شرک نہیں۔ تیسری بات، اگر کسی نے وہاں پہ ماتھا بھی رکھ دیا زمین پہ، مثلا قبر آتے انہیں جا کے سیدھا متھا تھلے رکھیا یا زمین نو چومیا، اب اگر اس نے معبود سمجھ کے یہ ماتھا نیچے رکھا ہے اور جھکا ہے، معبود سمجھ کے، خدا سمجھ کے، تو وہ بندہ مشرک ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا بندہ؟ اور اگر اس نے ادب میں سجدہ کیا، سر نیچے رکھا ہے، سجدے میں گیا ہے، تو یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ سجدہ بھی جائز ہے نہیں ہے۔ قبر والے کو، کسی غیر خدا کو تعظیم کا سجدہ بھی جائز ہے۔ اگر وہ سجدہ کر رہا ہے شرک کے لیے نہیں کرتا کہ خدا سمجھ کے نہیں کرتا، ہم اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ سور کھانا اور غیر خدا کو سجدہ کرنا ایک برابر ہے۔ کیا ہے بولو؟ ایک برابر ہے۔ کوئی کسی پیر کو سجدہ کرے، کسی فقیر کو کرے، کسی دربار پہ کرے، مدینے میں جا کے روضہ رسول کو بھی اگر سجدہ کرے ادب کے لیے، یہ سجدہ جائز نہیں، حرام ہے۔ ہم جب کہتے ہیں یہ حرام ہے تو شرک یہ بھی نہیں ہوتا، تعظیم کا سجدہ بھی شرک ہے۔
کچھ صحابہ آئے, انہوں نے کلمہ پڑھا نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی, آقا ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو ادب کا سجدہ کریں, ادب کا دل کرتا ہے سانو سجدہ کرن دو. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں, میری شریعت وچ ادب دا سجدہ بھی جائز نہیں. اگر جائز ہوتا ادب کا سجدہ تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی, لیکن ہماری شریعت میں بھی تعظیم کا سجدہ بولو جائز ہے. تینوں چیزاں دربارتے ہوں دیاں, کوئی کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے کہ دعا وہ رب کو لو مانگ رہا ہے, شرک نہیں. دوسرا کوئی جا کے چوم رہا ہوں تے چومنا بھی شرک نہیں, حالانکہ چومنا نہیں چاہیے, دور ہو کے کھڑا ہو کے بندہ فاتحہ پڑھے, اعلیٰ حضرت نے لکھیا. تیسرا کوئی جا کے کر بھی دیندا سجدہ تے وہ ادب والا سجدہ اگر کر رہا ہے یہ بھی شرک نہیں اگرچہ حرام ہے. تو شرک کس طرح کہہ دیتا ہے, کوئی مزار پہ کھڑا اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 چیزیں تجھے ہلاک کر دینے والی ہیں, ان میں سے پہلی کیا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اللہ اس سے ہماری نسلیں بھی محفوظ فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے بھی ایک مقام پہ فرمایا, آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. یا آپ نے فرمایا, قسم کے ساتھ فرمایا, مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد کیا کرو گے, شرک کرو گے. ہاں تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے, دکھاوے کے لیے عمل کرو گے, شرک اصغر کرو گے. تو حضور بھی فرما رہے مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف. تو اتھے ہے دوجیاں نو سارے نے پتہ نہیں کیڑی اینک لائی, جڑا دربار تے جا رہا اتھے کھڑا اللہ کو دعا مانگ رہا, شرک شرک شرک. یہ جہالت ہے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والسحر, جادو کرنا. کیا سارے بولو, جادو کرنا اتنا بڑا برا عمل ہے جو بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. شرک کے ساتھ اس کو ذکر کیا. اس زمانے میں ہمارے دور میں اب بندوقوں کی لڑائی کم ہوتی جا رہی. میں آپ کو واضح بتاؤں, پہلے ہوتا تھا نا چکیاں بندوقوں تے ماریاں قتل کر دیتا, ادھروں پھڑے گئے 302 لگ گئی, اندر چلے گئے, ہلے بھی کر دینے. لیکن میں اب آپ کو بتاؤں یہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب لڑائی اس طرف سمت پلٹتا جا رہا ہے. اب جس سے دشمنی ہوتی ہے نا تو اس پہ جادو کرواتے ہیں, نا اس پہ لاکھوں روپیہ دے کے کالے عملیات کروا کے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جادو ہوتا ہے, اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سحر, جادو کرنا, یہ بھی موبقات میں سے بندے کو تباہ کر دیتا ہے. کہ حسد وجہ ہوتی ہے, کوئی کسی کو ہنستا نہیں دیکھ سکتا, کسی نے رشتہ مانگا انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا, کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہوتا ہے کہ میں ادھر رشتہ کروں, وہ رشتہ نہیں دیتے, تو اب اس تکلیف میں وہ ان کے اوپر عملیات کرواتے ہیں. اب عملیات کن سے کرواتے ہیں, روحانی عملیات نہیں, وہ کالا علم کرواتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کالا علم وہ جس میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں, قرآن الٹا پڑھا جاتا ہے, پیشاب سے لکھا جاتا ہے, کیسے کیسے نعوذ باللہ معاملات ہوتے ہیں. یہ تو بندے کو ایمان میں رہنے نہیں دیتا. تو ہم اپنے اس حسد کے اندر عملیات کا سہارا لے رہے ہیں آج کے معاشرے میں. اللہ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. وہ جادو کے پیچھے پڑ کے, یہ جادو جو ہے بندے کو ہلاکت تک لے جاتا ہے. اس جادو کے ذریعے بیمار بندے کو کر دیا جاتا ہے, اس جادو کے ذریعے نقصان پہنچایا جاتا ہے, اس جادو کے ذریعے کاروبار میں بندشیں ہو سکتی ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ چاہے, بے شک اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ معاملات ہیں جادو کے ذریعے ایسے معاملات کروائے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں, نہ اس ہلاکت سے بچیں. یہ بندے کی دنیا بھی تباہ کر دے گی, آخرت بھی تباہ کر دے گی کہ آپ کیا اس کا بگاڑ لیں گے. میں ایک بندے کو جانتا ہوں, آپس میں نا ان کی دشمنی ہوئی, دشمنی سے مراد کو رشتے دا لین دین سی. تے مینوں مکے مکرمہ چ کہندا اوتھے مکے شریف ملیا, کہندا حضرت میں ایک بی بی نو 50,000 بھیج دیتا, میں انہوں کہ تن کے انہاں دے اوتے عمل کر. او میں کہ اللہ دے بندے مکے چ بیٹھ کے تو پیسے بھیجن دے ہیں, کچھ اللہ دا خوف کی لبنا, او اس کو اللہ پہ چھوڑ دے. اگر انہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے نا, اللہ پہ چھوڑ. جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے, اللہ کی پکڑ میں جب بندہ آئے تو پھر کوئی بچا سکتا, تو اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کر. مومن ہے یار, ہم اس کے بندے ہیں, اس کی لاٹھی بے آواز ہے. جب پکڑ آتی ہے نا تو پھر دنیا میں بندہ کے رہنے کے قابل نہیں ہوتا. خدا رہا, لیکن میں نے یہ مثال سمجھانے کے لیے مکے چ بیٹھ کے پیسے بھیج دیا, اور بعد میں لیا انہوں سمجھایا, برحال باز آ گیا, لیکن ایک دفعہ 50,000 اس نے ضائع کر لیا. تو یہ جادو کروانا
کسی کو نقصان دینا، یہ کرنا وہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ موبقات میں سے ہیں جو تجھے تباہ و برباد کر دیں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ دو، پہلا شرک اور دوسرا جادو کروانا۔ تیسرا ارشاد فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور کسی جان کو بلا وجہ قتل کر دینا، جس کا قتل کرنا تم پہ جائز نہیں ہے۔ کسی کو بلا وجہ کیا کر دینا؟ قتل کر دینا۔ اب کسی کا قتل کرنا کب جائز ہوتا ہے پہلے تو یہ سمجھا جائے۔ سانو گاڑ کٹ دیتی تو قتل جائز ہو گیا، سانو پھڑ کے کٹ دیتا بازار دے وچ اسی بندوق چکی تو گولیاں ماری ہے، ساڈے خاندان نو بھڑا کر دیتا تے اسی نو قتل کر دیے۔ اے لڑائیاں ساڈیاں کیڑیاں نے جس پہ قتل و غارت ہو جاتی ہے یار؟ کتنے ایسے واقعات ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں تو پستول کھڑے اور گولیاں مار دیتی ہیں، ڈرتے ہی نہیں یار، پتہ ہی نہیں اپنی عاقبت کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ قتل کس صورت میں ہو سکتا ہے پہلے یہ سمجھا جائے۔ یاد رکھیے گا، ایک قتل ہے کہ جو سب سے پہلے دعوت دی جائے، اگر وہ اللہ کا منکر ہے، رسول اللہ کا منکر ہے، اس کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کی دعوت دی جائے تو وہ اگر تو اسلام قبول کر لے پھر اس کے ساتھ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، لڑائی نہیں کی۔ اس کا اگر وہ انکار کر دے تو پھر لڑائی ہے، قتل ہے، پھر ان کا کلمہ پڑھ، جہاد جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ جہاد میں دوسرے کا قتل جائز۔ کوئی اسلام سے پھر جائے، اسلام لائے اور اسلام سے مرتد ہو جائے، اسلام سے کیا ہو جائے؟ بولو، مرتد ہو جائے، پھر جائے، مرتد بن گیا، جیسے یہ مرزائی، اب ان کا قتل کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن مجھے اور آپ کو نہیں، حاکم اسلام کو۔ کن کو بولو؟ حاکم اسلام ان کا قتل کرے تاکہ ان کو لٹکائے۔ کیوں اسلام سے پھر رہے ہو، کلمہ بھی پڑھ رہے ہو؟ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے احباب ذی وقار جو اسلام سے پھرنے والا ہے، ہماری جو لڑائیاں ہیں نا، ہم بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہم بندوقیں اٹھا کے گولیاں چلانا شروع کر دیں، یہ فساد ہے، یہ خاندانی لڑائیاں، اور یہ جو قتل ہے یہ اس کا کرنا جائز نہیں تھا ہمارے لیے کہ ہم نے ایک مسلمان کو مار دیا، وہ ریاست مارے چاہے آپ ماریں۔ ہاں، ایسا فتنہ فساد مسلمانوں کے اندر لڑائیاں کروانے والا اور اسلامی ملک اسلامی احکامات کا مذاق اڑانے والا ہے، اس کو ریاست بھی قتل کر سکتی، لیکن ریاست ویسے ہی عام نہتے شہریوں کو قتل نہیں کر سکتی۔ تو احباب ذی وقار، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا موبقات سے بچو۔ شرک پہلا بڑا ہلاک کرنے والا، دوسرا جادو کروانا، تیسرا کسی کو ناحق۔ تو یہ جو ہماری دشمنیوں میں قتل ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ بچوں کو اپنے بیٹوں کو سمجھائے، ایک ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اتنا بڑا جرم ہے جس نے کسی ایک کو ناحق قتل کیا۔ کتنے واقعات ہیں پیچھے ماضی میں جائیں، یہ بقرہ عید جو تھی، یہ بامیہ والا کا واقعہ، وہ دو نوجوانوں کو دوست نے جا کے بلوا کے قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹا اس کا ایک بھائی بھی میرا شاگرد ہے، جانتا ہوں میں ان کو، وہ بیچارے اسی میں گئے۔ کتنے ایسے ہمارے سامنے واقعات ہوتے، چھوٹی چھوٹی لڑائی ہے اور پسٹل نکالتے ہیں اور گولی مار دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اتنا کہ ایک بندہ قتل پورے انسانیت کے قتل کا گناہ اس کے سر پہ آئے۔ اچھا، کئی آپ میں سے یہ بھی بات ان کو سمجھایا کریں بچوں کو، کئی کہنے میں تو پستول ہی دیتا سی، ٹھیک ہے نا، کسی سے پستول لے کے جاتا ہے، کسی کی موٹر سائیکل لے کے جاتا ہے، کوئی اس کو فون کر کے بتاتا ہے ادھر ہے، تو جو بندوق دے، جو اس کو پیسے دے گولی کے لیے، جو اس کو موٹر سائیکل دے، جو اس کی ریکی کر کے بتائے فلاں جگہ پہ ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ اس قتل میں برابر کے گناہ کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ تسی کہو میں تو بس کیا ہی سگا، نہ پیسے دے کے قتل کروانا یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ناحق قتل کرنا بھی بندے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگلے بھی سن لیجئے، ٹائم ہو رہا ہے، اور فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ کیا؟ سود کھانا، سود کھانے والا، یہ سود جو ہے یہ بھی بندے کو تباہ کر دینے والا ہے۔ کئی سود پہ بیاج پہ پیسے دیتے ہیں، ان پیسوں سے بچا جائے، نہ جتنا قرضہ لیا اتنا ہی واپس کیا جائے، یہ سود نہیں، اس کے اوپر 1 روپیہ بھی اگر آپ اس کو دے رہے ہیں تو یہ سود میں آتا ہے۔ سود کا اتنا بڑا گناہ ہے، صرف ایک بات سن لیں، چھوٹا درجہ سود کا، چھوٹا درجہ گناہ، فرمایا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اپنی ماں سے منہ کالا کرنا، اور وہ بھی 70 بار کوئی اپنی ماں سے منہ کالا کرے، یہ سود کا چھوٹا درجہ، چھوٹا گناہ ہے۔ سود اللہ سے لڑائی ہے، اللہ سے سیدھی جنگ ہے۔ ہمارے 10% گورنمنٹ لیول کے اوپر سود کے اوپر یہ سود کی اجازت ہونی چاہیے، ایسی بھی بیچ میں قراردادیں پیش کی جاتی ہیں اسلامی ملک کے اندر۔ تو سود کھانا یہ بھی فرمایا بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ پہلا شرک، دوسرا
ये सातों याद करनी। दूसरा 4 ते हो गए केड़े केड़े, पहला शिरक, दूसरा जादू करना, तीसरा नाहक, चौथा सूद खाना, 4 5वां यतीम दा माल खाना। किसका माल? यतीम का माल खाना भी तुझे तबाह कर देगा। ये बीमारी बड़ी आम है। भरा फौत हो गया, भतीजियां दे प्लाटां ते कब्जा, भैन फौत हो गई, वो सब कुछ हड़प कर जाते, दिंदे नहीं, यतीमां नूं दिंदे ही नहीं। अब वो बेचारे जोर वाले कहाँ होते, जिंदे भी है तो कोई एक मतलब मकान दे के वो बनती जमीन पूरी पिछे मिलनियां होंगी, पता नहीं उन्होंने एकड़ हिस्सा होता या कितना होता, उस पर कब्जा कर जाते हैं। यतीम का माल तुझे कभी भी रास नहीं आएगा। वो यतीम कमजोर है, नहीं तुझसे हक ले सका, याद रख तेरी आखिरत भी तबाह होगी और ये तुझे दुनिया में भी तबाह करेगा, तेरी आखिरत में भी हलाकत का सबब बनेगा। अल्लाह इससे भी हमें महफूज फरमाए। ये कितने हो गए? 5। और छठा है जंग हो रही हो, जिहाद हो रहा हो तो वहां से भाग जाना। काफरों के साथ क्या हो रहा हो? जिहाद हो रहा है तो वहां से मुंह फेर के भाग जाना। फरमाया ये भी बंदे को तबाह कर देगा। हक है बंदा मैदाने जंग में फिर पीछे ना फिरे, या गाजी या शहीद, ये 2 ही होते हैं। जब बंदा काफिर से लड़ने गया है तो 2 ही मकाम है, या गाजी या भागने वाला मुंह भी का तबाह हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। ये कितने हो गए? 6 हो गए। और 7वां है किसी पाक दामन औरत को तोहमत लगाना। किसी पाक दामन को तोहमत लगाना, पाक दामन औरतों के ऊपर तोहमत का इल्जाम लगाना, ये भी बहुत बड़ी तबाह करने वाली मुबकात में से। देखें शरीयत के अंदर किसी पर कोई बात कहने के लिए, ये आखिरी बात सुने पर सुन्नतें पढ़िएगा, शरीयत में किसी के ऊपर कोई बात कहने के लिए शरीयत ने उसकी हद मुकर्रर की है। आप किसी औरत को कहें औरत ही पैड़ी है, गंदी है, आपने क्या देखा है उसका? बाजार में फिरते हुए देखा है, बस सर पे दुपट्टा नहीं है, कोई मर्द आता जाता है उसके घर, सिर्फ इतना देखा है। इतना देख कर आपने कह दिया गंदी औरत है। हजरात इतना देखने से हमारी शरीयत नहीं कहती कि तू उस पर बदकारी का इल्जाम लगाए। ये शरीयत इज्जत कितना पासदारी करती है कि सिर्फ मर्द आया गया उसके घर में नहीं है, तूने कह दिया गंदी औरत है। ये जबान को बंदे को संभालना चाहिए। शरीयत मैं अब टाइम नहीं बना, हदीसें पढ़ता, इसकी बाकायदा शराइत रखी। अगर तुमने किसी के बारे में कहा तो साबित करना पड़ेगा तुझे। कुरान कहता है 4 गवाह लेके आ। तुम कितने गवाह? 4 गवाह लेके आएगा जो तूने बात कही है कि ये गंदी औरत है। हम तो जुमला निकाल दिया, हमने तो मर्द को कहीं किसी बेवा है या कोई अकेली औरत रहती उसके घर में हमने कहा भी गंदा है, मुंह काला कहता है, उसके लिए तुझे 4 गवाह देने पड़ेंगे। वो 4 गवाही देंगे, हमने आंखों से देखा है, इन दोनों ने फेले बद किया है, तब वो साबित होगा, वरना तू झूठा है और तूने तोहमत लगाई है और तुझे तोहमत लगाने के बदले 70 कोड़े 80 कोड़े मारे जाएंगे, 80 कोड़ों की सजा है। हम तो आए जो मुंह में आया बोल देते हैं। ये मुसलमानों की इज्जत और ताजीम अल्लाह ने हमारे दीन ने सिखाई है। ऐसी खुदारा अपनी आखिरत तबाह न करे किसी मोमिना औरत पर, किसी ईमान वाली पर। पता नहीं किस मजबूरी में बंदा अंदर गया हो सकता है किसी काम से गया हो, जरूरी है कि उन्होंने मुंह काला किया या बंदा अंदर गया बस इतनी चीज से, या फोन पे बात करते हुए तूने कहा ये औरतों से बातें करता है, ये गंदा है। ये अहबाब वकार इस बिना पे किसी के ऊपर ये तोहमत नहीं लगाई जा सकती। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 7वीं मुबिकात में से ये बयान फरमाया, किसी पाक दामन औरत पे ये तोहमत लगा देना, और अगर ये तोहमत झूठी को कहा जाता है तो तोहमत ये बंदे को तबाह बर्बाद कर देती। हाँ अगर वाकई ऐसा है, आंखों से देखा है 4, देखो एक चीज मैं यहाँ पे वाज़े करता जाऊँ, आप कहेंगे वाकई मैंने अकेले देखा है उनको मुंह काला करते हुए, अब भी तूने देख लिया, उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दे, उसका मामला अल्लाह, अगर काजी के पास लेके जाएगा, काजी तुझसे कितने गवाह मांगेगा? 4, तो तू उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दे कि ठीक है उससे आप अपने आप को बचा। तू लोगों के अंदर ये शोर नहीं बचाएगा कि एक इज्जत है, ठीक है उसने, अगर तूने भी देख लिया है, 2 ने भी देख लिया, साबित करने के लिए 4 गवाह देने पड़ेंगे, वरना अल्लाह का मामला है, उस बंदे का मामला है, वो अल्लाह जाने तेरा हक नहीं उसने जाया किया, तू उसकी इज्जत को ना उछाल, वो रब जाने वो जाने। इतना इज्जतों का इस्लाम दर्स देता है। हम तो बस छोटी सी बात होती है, राती पुलिस लगे यो पूरे महल्ले च सुबह अखबार मंडी होंगी है और फलाना ये हो गया और चोरी चिचुड़ आ गया, उन्हें शराब पी थी, इस पे थोड़ा तहम्मुल रखा करें। ये 7 मुबिकात हैं, अल्लाह हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। ये बंदे को तबाह कर देती हैं, हलाक कर देती हैं। उनमें पहला शिरक है, दूसरा जादू है, तीसरा कत्ले नाहक है, चौथा सूद खाना, 5वां यतीम का माल खाना, और छठा क्या है?
جنگ سے بھاگ جانا، میدان جنگ سے، اور ساتواں کسی پاک دامن پر کیا لگانا؟ تہمت لگانا۔ اللہ ہمیں ان ایسی بڑی بیماریاں تو اور بھی، گناہ تو اور بھی ہیں، خاص